السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اور بڑائی ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی کوششوں، کاوشوں، محنتوں اور مشقتوں کے بعد دین اسلام کو پھیلایا، اس کی نشر و اشاعت کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ حاجہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو۔ اس آیت کریمہ کی شروعات، اس آیت کریمہ کا آغاز اور خطاب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ اکثر آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایہا الذین آمنو سے خطاب فرمایا ہے، جس کا معنی ہے اے ایمان والے، اے مومنے، اے مومنوں۔ ایمان والا آخر کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس اگر گاڑی ہے، مال و دولت ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں مال و دولت والا، گھر والا، گاڑی والا۔ یہ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہے کہ اللہ ایک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اسی طرح سے ایمان والے وہ ہیں جن کا ایمان اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں پر ہے۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ کی مخلوق فرشتوں پر ہے۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کا ایمان، جس کا یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ہے۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کا ایمان تقدیر پر ہے۔
ان ارکان پر جو ارکان ستہ ہے جن کا ایمان ہے وہ ایمان والے کہلاتے ہیں. اگر ان ارکان ستہ پر ایمان نہیں ہے یا ذرہ برابر شک اور شبہ ہے وہ ایمان والے نہیں کہلائیں گے, وہ مومن نہیں کہلائیں گے. ایسے ہی ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہاری اولاد اور مال و دولت کی محبت, مال و دولت کی لالچ, مال و دولت کی حرص اور طمع تمہیں اللہ کے ذکر سے, اللہ کے فکر سے غافل نہ کر دے. اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے ایمان والوں کو کہ تمہیں دنیا طلبی, دنیا کی محبت, مال و دولت کی چاہت, مال و دولت کی لالچ, حرص اور طمع, اسی طرح سے اولاد کے چکر میں پڑ کر تم اللہ کے ذکر سے, فکر سے غافل نہ ہو جاؤ. اور عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے, انسان دن بھر کام کرتا ہے, تھکتا ہے, پریشان رہتا ہے. اس کے پیچھے یہی دو کارن ہے, دو وجہ ہے. یا تو انسان دنیا طلبی, مال و دولت کو کمانے کے چکر میں, یا اولاد کو بنانے سنوارنے, اس کی محبت, اس کی فکر مندی میں لگا رہتا ہے, جس کے سبب وہ اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے, اللہ کے ذکر اور فکر سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جو ایسا کرے گا, یعنی جو اللہ کے ذکر اور فکر سے غافل ہو جائے گا, دنیا طلبی میں, مال و دولت کی حرص میں, مال و دولت کے پیچھے پڑ کر, اولاد کے چکر میں پڑ کر اگر وہ اللہ کے ذکر سے, فکر سے غافل ہو جائے گا, اولئک هم الخاسرون, وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا. کب؟ کل قیامت کے دن وہ گھاٹا پائے گا. اور اگر کسی انسان کو دنیا میں گھاٹا ہو جائے, نقصان ہو جائے, ہو سکتا ہے محنت کے بعد اور پھر نفع حاصل کر لے, اس نقصان کو ختم کر لے. لیکن اگر کسی کو آخرت میں گھاٹا لگے, اللہ کی طرف سے اسے نقصان اٹھانا پڑے, تو یہ بہت ہی عیب کی بات ہے, افسوس کی بات ہوگی اس شخص کے لیے جو آخرت میں گھاٹا پائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی اگلی آیت میں اپنے بندوں پر رحم و کرم, فضل اور احسان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا, یعنی سکھلا دیا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, کہ قبل کہ تمہیں موت آ جائے, اور موت یقینی ہے. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس میں لفظ کل نکرہ ہے, چاہے وہ نفس کسی امیر کا ہو یا غریب کا ہو, گورے کا ہو, کالے کا ہو, عربی کا ہو, اجمی کا ہو, نبی کا ہو, ولی کا ہو. کل نفس, ہر نفس کو, یعنی یہ نکرہ ہے, اس میں تخصیص نہیں ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, تو قبل ہے کہ موت آ جائے ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ نے سکھلا دیا وَأَنفِقُوا, کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر لو, آخرت کے بینک میں بیلنس جمع کر لو, اجر و ثواب کو, نیکی کے کاموں کو, بھلائی کے کاموں کو, خیر کے کاموں کو کر کے آخرت کے کھاتے میں نیکیاں اور اجر و ثواب کو جمع کر لو. قبل ان یاتی احدکم الموت, قبل کہ تمہیں موت آ جائے, اور موت یقینی ہے. اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے, جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ قل کا استعمال کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلواتا ہے, فرماتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ, کہ وہ موت جسے تم فرار اختیار کرتے ہو, اسے بھاگتے ہو, فإنہ ملاقیکم, وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی, یعنی تم سے مل کر رہے گی, وہ موت آ کر رہے گی, وہ گلے لگائے گی. ایک انسان دوسرے انسان سے جب ملاقات کرتا ہے, مصافحہ کرتا ہے, ایک دوسرے سے گلے ملتا ہے, اس کو ملاقات کہتے ہیں. اسی طرح سے موت گلے لگائے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहो मौत आकर रहेगी। मौत से किसी को इनकार नहीं है। दुनिया का कोई भी मजहब, दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी दीन या उसके मानने वाले, उसके मुत्तबईन, चाहे स्कॉलर हो या कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फलसफी हो, साइंसदान हो, सब इस बात पर मुत्तफिक है कि एक न एक दिन हमें मरना है। हर नफ्स को, हर जीव को मृत्यु होना है, मौत यकीनी है। इसमें किसी को जर्रा बराबर भी डाउट और शक और शुबा नहीं है। और मामले में शक और शुबा है, और मामलात में लोग मुनकिर इनकार करते हैं, मुल्हिदीन हैं। कुछ लोग अल्लाह को नहीं मानते, कुछ लोग रसूलों को नहीं मानते, कुछ लोग फरिश्तों को नहीं मानते, कुछ लोग तकदीर को नहीं मानते, कुछ लोग आखिरत को नहीं मानते, कुछ लोग क़यामत को नहीं मानते, कुछ लोग अज़ाब कब्र को नहीं मानते, कुछ लोग जिनों को नहीं मानते, कुछ लोग जादू टोने को नहीं मानते। मुख्तलिफ तरीके से लोग इनकार करते हैं। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई मुमकिन नहीं, कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया कि कब्ल है कि तुझे मौत आ जाए, तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो। मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब। लोग ख्वाहिश करेगा, तमन्ना करेगा, आरजू करेगा, कहेगा कि कुछ मोहलत दी जाए, मेरे मौत के वक्त को टाल दिया जाए ताकि मैं नेक अमाल को अंजाम दे सकूं, नमाज पढ़ सकूं, रोजा रख सकूं, सदका व खैरात कर सकूं, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकूं। अल्लाह ताला मुझे मोहलत दी जाए। अल्लाह ने आगे फरमाया ला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, हरगिज उसे मोहलत नहीं दी जाएगी, नहीं टाला जाएगा। चाहे वो कोई भी इंसान हो, कितना ही पहुंच वाला हो, पढ़ा लिखा हो, आलिम हो, विद्वान हो, अरबी हो, अजमी हो, मालदार हो, गरीब हो, कोई भी हो, राजा हो, गुलाम हो, आका हो, कोई भी हो, अल्लाह ने फरमाया ला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन, किसी भी नफ्स के लिए, किसी भी जान के लिए, किसी भी इंसान के लिए अल्लाह ताला उस मौत के वक्त को नहीं टालेगा, मुअख्खर नहीं करेगा। इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसका वक्त करीब आ जाएगा। ला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जब सारी चीजें पता है, सारी चीजें कुरान में मौजूद है, अधर मिन शम्स है, वाज़े है, सब सुनते हैं, जानते हैं कि मौत यकीनी है, एक न एक दिन हमें जाना है। तो दुनिया में कहीं हम सफर करते हैं तो बहुत सारी तैयारियां करते हैं। कहाँ जाना है तो कतर जाना है, सऊदीया जाना है, मलेशिया जाना है, दुबई जाना है, बम्बे जाना है, दिल्ली जाना है। एक हफ्ता पहले कपड़े सिलवाते हैं, बहुत सारे सामान का इंतजाम करते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं। दुनिया में सफर करने की बहुत सारी तैयारियां करते हैं। लेकिन आखिरत का सफर जो हमेशा का सफर है, क्या हमने उसकी तैयारियां की है? गौर करने का मकाम है, मुहासबा करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि हमने आखिरत का जो सफर तय करना है, जो असली सफर है, हमेशा के लिए सफर है, उस आखिरत के सफर के बाद हमारा कोई सफर नहीं होगा। उसकी हम क्या तैयारियां कर रहे हैं, सोचने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है। वक्त काफी हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बात को आगे ना बढ़ाते हुए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पे जो जितने मुकर्रिरीन हमसे पहले आए हैं अपनी बातें यहाँ रखे हैं, अपने कुरान और सुन्नत के अंदाज में हम उन तमाम बातों पर, अल्लाह ताला हमें उन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह से हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जब तक इस दुनिया में जिंदा रखे, ईमान और यकीन और तौहीद पर जिंदा सलामत रखे, और हमारा खात्मा हो, हमारी मौत हो ऐसी सूरत में ईमान और यकीन और तौहीद पर हमारा खात्मा हो, हमारी मौत हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे जनाब हारून मदनी साहब।